بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور آج ایک اسپیشل پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چونکہ خیبر پختونخوا کے بلدیات کا پہلا فیز مکمل ہو گیا، اس میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. غیر متوقع طور پر JUIF کو کامیابی حاصل ہوئی اور جس طرح باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی مایوس کن کر رہی. لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو چونکہ وفاق میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی GB میں بھی اس کی حکومت ہے اور کشمیر میں بھی حکومت ہے، تو جس طرح کے نتائج سامنے آئے تو وہ مایوس کن نتائج پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھے. پہلا جو فیز ہوا اس میں مختلف الزامات بھی لگائے گئے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنماؤں پر، گورنر پر لگائے گئے کہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوئی. خیر جو کچھ بھی ہوا، پہلا فیز وہ مکمل ہوا. اب دوسرے فیز کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ پہلے تو 15 جنوری کو ہونے تھے، لیکن سرد موسم اور کچھ جو وجوہات تھی جس کی بنیاد پر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اب تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اور مارچ میں یہ دوسرا فیز جو متوقع ہے. جس طرح پورے خیبر پختونخوا کی سیاست میں کافی گرما گرمی ہے، اسی طرح تحصیل لورا، ضلع ایبٹ آباد کی ایک تحصیل ہے تحصیل لورا، اس کی سیاست میں بھی کافی گہما گہمی پائی جا رہی ہے. ان دنوں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، JUIF، رائے حق پارٹی اور دیگر جو تحریک لبیک اور جن سیاسی جماعتوں کو میں نام نہیں لے سکا جو اس وقت میدان میں ہیں، تو میں معذرت خواہ ہوں ان سے، کافی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. کچھ امیدوار سامنے آ چکے ہیں، جس طرح کچھ اعلانات تو ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے ماسپائی جماعت اسلامی کے کسی بھی اپنے امیدوار تحصیل میئر کو سامنے نہیں لائے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بڑی ایک خاص شخصیت ہیں. میں چونکہ میرے ساتھ موجود ہیں سردار ارشد عباسی صاحب، ان کا میں مختصر سا تعارف، خیر کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، اس بیلٹ میں سیاست کو پروموٹ کرنے والے، سیاست کو ایجاد کرنے والے اور سیاست سے روشناس کرانے والے ان کے آباء و اجداد تھے. خان بہادر عبد الرحمن صاحب جو 1932 سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا قیام پاکستان سے پہلے، اور 1946-47 تک ان کا دور رہا. وہ سیاست کے ایک اعلیٰ پائے کے سیاستدان کے طور پر جانے جاتے تھے. اس وقت پاکستان مرز وجود میں نہیں آیا تھا. اس کے بعد 1947 سے لے کر 1956 تک جناب سردار خان صاحب جو تھے وہ سیاست میں رہے. اس کے بعد ایک ایسی شخصیت سامنے آئی، انہی کے چونکہ چشم و چراغ تھے، سردار عنایت الرحمن عباسی صاحب. یو آل نوز کہ ان کی شخصیت کیا تھی، ایک بڑی اعلیٰ پائے کی شخصیت تھی، اور انہوں نے جس طرح دبنگ انداز میں سیاست کو وہاں پر انٹروڈیوس کیا وہ اپنی مثال آپ تھے. سردار عنایت الرحمن صاحب 1956 میں عملی طور پر سیاست میں آئے، لیکن 1962 میں وہ الیکشن لڑے جس میں بلدیات کے ووٹ سے وہ ویسٹ پاکستان کے MPA منتخب ہوئے، اور اس کے بعد چونکہ 1970 میں بالغ رائے دہی سے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی بنے. اس کے بعد چونکہ سردار عنایت الرحمن صاحب پر تو بات کرنا چونکہ آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ سیاست کا طرز سیاست کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ موسٹ نے اس علاقے میں سیاست کو انٹروڈیوس کرنے والے. آج گو کہ اگر میں دیکھا جائے تو جو وہاں کا پولیٹیکل انوائرمنٹ بن چکا ہے اور وہاں پر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس میں ان کا رول اس طرح کا کوئی نظر نہیں آ رہا. میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ سردار ارشد عباسی صاحب کے بھتیجے نے الیکشن لڑا تھا، سردار یاسر نے، مایوس کن کارکردگی تھی. لیکن اب چونکہ طرز سیاست بدل چکا ہے. سردار ارشد صاحب خود سیاست میں حصہ لیتے رہے. 2001 میں بھی وہ تحصیل جو ضلع ممبر ایبٹ آباد منتخب ہوئے، 2005 میں بھی وہ ضلع ممبر ایبٹ آباد منتخب ہوئے، اور اب چونکہ وہ تحصیل میئر لورا کے ذرائع سے ہی معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر سامنے، یہ خود اپنی زبان سے وہ کہیں گے کہ کیا امیدوار ہیں یا نہیں، لیکن ہمیں ذرائع سے یہ خبریں ملی ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے مضبوط تحصیل میئر کے امیدوار کے طور پر سامنے آ. کافی لمبا انٹرو ہو گیا. میں آپ کو ویلکم کروں گا سردار ارشد صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ جیسے جو بڑے میچور قسم کے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے سیاست کو وہاں پر انٹروڈیوس کروایا، ان سے میں انٹرویو کر رہا ہوں. آپ کو موسٹ ویلکم میرے پروگرام میں سے. بہت مہربانی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار بھائی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں
آپ نے مجھے یہاں بلایا، ایک تو کافی عرصہ ہوا میں آپ سے میری ملاقات بھی نہ ہو سکی، میری طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں تھی، آپ بھی نئے نئے بیماری سے اٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے۔ بہت شکریہ سردار صاحب، چونکہ بات سیاست پہ ہو رہی ہے اور آج کل کافی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے سیاست میں، تحصیل لورا کی سیاست میں بھی کافی گہما گہمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس وقت، چونکہ عام تاثر یہی ہے کہ تحصیل لورا میں پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہے اور مسلم لیگ نون ورسز مسلم لیگ نون ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سینیریو ہے، جو موجودہ ماحول ہے، اس کی کوئی تبدیلی کی توقع ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی ایک پیج پر آ کر الیکشن لڑے گی اور مسلم لیگ نون بھی ایک پیج پر آ کر الیکشن لڑے گی؟ کیا دو کینڈیڈیٹ ہم دیکھیں گے، مسلم لیگ نون ورسز پی ٹی آئی دیکھیں گے، یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں؟ چونکہ باقی سیاسی جماعتوں کی بات اس لیے کہ بڑی دو سیاسی جماعتیں تحصیل لورا کی یہی ہیں، مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن میں چونکہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دو بڑی سیاسی جماعتیں، یہی دو سیاسی جماعتیں، تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ کیا دونوں سیاسی جماعتیں ایک پیج پر دکھائی دیں گی؟ ماشاءاللہ انوار بھائی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے، اس میں نیچے درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو مطلب ہے وہ گاؤں کی نمائندگی جن کے پاس ہوتی ہے، تو وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اس میں میرے خیال ہے جو بڑے ہوتے ہیں پارٹی کے سینئر لوگ وہ انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو وہی لوگ کرتے ہیں اور یہاں دڑا بندی چلتی ہے۔ اور یہی حال ہمارے علاقے تحصیل لورا کا بھی ہے، آپ بھی لوکل لوگ ہیں، تو میرا اپنا یہ خیال ہے، پہلے تو میں اپنی مسلم لیگ نون کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، ہمارے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے سر جوڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ہی متفقہ کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو جی آگے جو بات ہے آپ کی پی ٹی آئی کی، وہ آپ نے دیکھ لی ہے بھائی، کے پی کے میں غالباً 17 اضلاع میں الیکشن ہوئے ہیں، تو وہاں آپس میں چونکہ وہ لوگ نوارت جماعت ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں پہلے انہوں نے آلریڈی 3 بلدیات کے الیکشن لڑے ہیں، اب انہوں نے نئے لوگ آگے لانے کی کوشش کی ہے، تو کچھ انہوں نے بلدیات کے قانون میں امینڈمنٹ کر کے تحصیل کے میئر جو ہے یا تحصیل کے یہ جو کونسلر ہیں یا یہ جو دوسری ہیں کیا نام ہے ان کا ولیج کونسلر، ان کو اختیارات بہت زیادہ دیے ہیں۔ اس واسطے یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے ایم پی اے ایم این ایز یا اس سیٹوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے بھائی ہم اپنے لوگ یا رشتہ دار یا پارٹی کے وہ لوگ ان کو آگے کریں، جو آگے ہمارا جو جنرل الیکشن آ رہا ہے اس میں یہ مطلب ہمارا راہ ہموار کرے اور جیتے۔ اور یہ دڑا بندی تو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے تحصیل ہری پور میں کیا صورتحال رہی ہے، جو ہمارا اپنا جو علاقہ، اسی طرح ہمارا تحصیل ویلیاں کیا نام ہے لورا، اس میں بھی وقتی طور پہ تو دڑا بندی ہے۔ تو یہ جو ہے میرا خیال اپنا جو میری ذاتی رائے یہ ہے بھائی کم از کم نون والوں کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم دڑا بندی ختم کر کے ایک متفقہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں۔ اچھا سردار صاحب، چونکہ گزشتہ دنوں بھی سردار اورنگزیب نلوٹھا کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے ممبر قومی اسمبلی اور سابق ڈپٹی اسپیکر مرزا جاوید عباسی صاحب پہ الزامات لگائے ہیں کہ وہ چونکہ دڑا بندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں پارٹی کو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سردار مہتاب نے کوشش کی تھی، جن کے آپس کے اختلافات جو ہیں اس سے پارٹی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ چونکہ پہلے فیز میں مسلم لیگ نون کو تو بالکل ہی مطلب اس حساب سے پی ٹی آئی ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہے اس کی، اسے شکست ہوئی، انہوں نے تسلیم بھی کر لی، لیکن مسلم لیگ نون بھی بری طرح مطلب پی ٹی ہے، اس دیکھا جائے ایک بڑی سیاسی جماعت تھی، اس طرح کی اسے سیٹیں نہیں مل سکی۔ اب چونکہ یہ جس طرح الزامات لگائے جا رہے ہیں مختلف، جو آپ کے رہنما بھی آپ بولنا شروع ہو گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ الیکشن سے قبل رک جائے گا؟ یہ دونوں بڑے جو ایبٹ آباد کے جو سینئر رہنما ہیں، سردار مہتاب صاحب بھی بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں اور مرزا جاوید عباسی کا صاحب کا بھی بڑا انفلوئنس ہے یہاں کی سیاست میں، کیا یہ دونوں ایک پیج پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ دونوں ایک پیج پہ ہو جائیں گے، کوشش جاری ہے۔ اصل میں یہ ہوا کچھ دن پہلے سردار اورنگزیب نلوٹھا جو ہمارے کے پی کے ایم پی اے بھی ہیں اور یوتھ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، جی ان کی ڈائریکٹ ویڈیو لنک پہ کال۔ ویسے یوتھ کا کرائیٹیریا کیا ہے آپ کی جماعت میں؟ سردار اورنگزیب نلوٹھا وہ پریزیڈنٹ ہیں یوتھ کے، تو وہ تو اسی طرح آپ کا جو ہے اسد عمر
یا اور جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی وہ بھی یہی ہوتا ہے جو بھی مطلب آپ کے پاکستان کا میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی پارٹی کو یہاں پریزنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ جرنلسٹ میرے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز یکساں ہیں. ساری میرا یہ خیال ہے, میں زبان سے نکل گئی بھائی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سینئر ہی ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے ان کی کوئی آپس میں وہ ہوئی جس میں بابر نواز خان تھے, شاہد خاقان عباسی تھے, امیر مقام تھے, یہ لوگ تھے. تو وہ انہوں نے غالباً بابر نواز نے کوئی کمپلین کی ہے چونکہ وہ سابق ایم این اے بھی رہے ہیں, ان کے کزن کو اگنور کیا گیا, انہوں نے شکایت کی تو وہ ویڈیو وہ ہو گئی لیک. تو کوئی ایسی ویسی باتیں ہو جاتی ہیں. کل کے سیاست میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کل کا دوست آج کا دشمن, آج کا دشمن کل کا دوست, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹی میں ہے. باقی سیاسی جماعتوں میں آگے جہاں تک سوال آپ نے کیا ہے بھائی کہ پی کے میں مسلم لیگ کو نقصان ہوا, یہ ہوا, ایسی بات کوئی نہیں ہے. کچھ تھوڑا بہت ہوا ہوگا آپ کی نظروں میں, لیکن کے پی کے نے وہاں مدد امداد کی ہے. ان کا ایک وینچر جوائنٹ وینچر بنا ہوا تھا JUIF سے, تو انہوں نے اپنی ووٹیں ان کو دلائی ہیں, تو ان کا وہ ہوا ہے جی. ٹکٹ انہوں نے زیادہ نہیں دلوا دی, ٹکٹ 21 اور 3 بس وہ ٹکٹ نہیں دی ہے نا. اب باقی اضلاع جو رہتے ہیں اس طرح وہ اس میں انشاءاللہ ہمارا مسلم لیگ نون جو ہے. عام تاثر یہ ہے کہ ہزارہ ریجن میں مسلم لیگ نون کافی مضبوط ہے, اور آپ کے جو ورکرز بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہزارہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. اور بالخصوص ایبٹ آباد کی بات کریں, ایبٹ آباد میں بھی اس وقت صورتحال تھوڑی سی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے, چونکہ میں آپ کی سیاسی جماعت کے متعلق بات کروں گا, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ریپریزنٹیو یہاں پہ نہیں ہے, تو تحریک انصاف کی بات کرنا کسی اور پروگرام میں جو ان کا یہاں پہ نمائندہ بیٹھے گا تو ہم اس سے بات کریں گے. اس وقت چونکہ سٹی میئر کے ایبٹ آباد کے آپ کے لیے کینڈیڈیٹ کافی مشکل دکھائی دے رہی ہے آپ کو. محمد اوان صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ سردار شمعون صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ذوالفقار عباسی صاحب بھی جو مرزا جاوید بھائی صاحب کے بھائی ہیں وہ بھی بطور کینڈیڈیٹ ہی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اگر آپ سردار شمعون کو ٹکٹ سٹی میئر کا مل جاتا ہے تو پھر محمد اوان جو دوسری طرف سے وہ پہ مخالفت کریں گے, اگر محمد اوان کو مل جاتا ہے تو سردار شمعون مخالفت کریں گے, اس طرح آپ کی پارٹی میں ڈویژن نہیں ہو جائے گی, آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا تحصیل میئر کا الیکشن؟ سچ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ٹکٹ تو ایک آدمی کو ملے گا نا. جی جس طرح پشاور میں انہوں نے ٹکٹ دیا تو اب الزام جو ہے کے پی کے گورنر پہ آ رہا ہے. رضوان بنگش کو دیا اور ارباب محمد علی انہوں نے وہ کہہ دیا ہے. اسی طرح آپ کے مطلب قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کا حلقہ وہ لوگ آ رہے ہیں. وہ الزام تو آتے رہتے ہیں, لیکن ٹکٹ تو ایک کو ہی ملے گا نا. تو وہ انشاءاللہ جو بھی ہوا بامی مشاورت سے ہوگا. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی بھئی یہ معاملات پارٹی کے اندر ہی طے ہوں. تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, گھر میں بھی دھنگا مشتی ہوتی رہتی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سب مسئلہ ٹھیک ہوگا, یہ ایبٹ آباد کا بھی ٹھیک ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ چمگویاں ہو رہی ہیں, حلقے دوبارہ سے ریسٹور ہو رہے ہیں, مطلب 2023 کی مردم شماری کے بعد مرزا جاوید بھائی سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تنازع مرزا جاوید بھائی کے درمیان اور سردار مہتاب صاحب کے درمیان جو ہے اس کو ختم کریں. حلقے الگ ہو گئے, ڈیفینیٹلی یہ جو بیچ میں اختلافات یہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ضرورت سمجھتے ہیں آپ کہ دوبارہ سے وہی حلقے ریسٹور ہوں اور پھر صوبائی کی اور قومی کے حلقے وہی پرانے ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو گورنمنٹ کی مرضی ہے, پھر ایک حلقہ تو چینج نہیں ہوتا ہے نا, پورے وہ اسمبلی پوری جاتی ہے. پاکستان کے پی کی ہو تو کے پی کی جاتی ہے, تو این اے کی ہو تو اچھا ہمیں کیا فرق پڑا, نئی حکومتوں سے ہمیں کیا نقصان ہوا؟ تحصیل لورا کی میں بات کر رہا ہوں. تحصیل لورا کی یہ ہے بھائی, ایک تو یہ ہے بھائی تحصیل لورا والے اگر اتفاق کریں یا باقی معاملات کریں تو فار ایور جو ہے نا, پھر یہ ایک ہی ہماری طرف زیادہ تر لوگ چلتے ہیں برادری ازم پہ. تو ایبٹ آباد جو ہے وہ ہمیشہ مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے. جی دیکھ لیں آپ, 1-2 الیکشن کا میں نہیں کہتا ہوں, 2018 میں تو وہ ختم ہو گیا. 1-2 الیکشن وہ 18 میں ختم تو ہو گیا, لیکن لوگ تو ہیں نا, نظریاتی لوگ تو ہیں, وہ لوگ ہیں. تو اس کا یہ ہے بھائی, آپ دیکھیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, جتنے بھی, جب سے جو میری یاد میں 62 سے لے کر مطلب 2013
13 کا آخری الیکشن تھا، 18 میں آگے ہو رہا ہے، اس میں ہمیشہ ضلع ایبٹ آباد جو ہے نا جی، اس میں اکثریت ہی رہی لیگیوں کی، مسلم لیگ کی جی، اب بھی انشاءاللہ تب میرا خیال ہے یہ آپ کے بڑوں میں اختلافات نہیں تھے اس وقت، ایک پیج نہیں اختلافات تو ہوتے ہی ہیں نا، ٹکٹ تو ایک ہی ہوتا ہے تو پھر ایک آدمی کو ملتا ہے نا۔ اچھا یہ جب بھی ایبٹ آباد کی سیاست سے ہٹ کر سنیں میری بات، ایبٹ آباد میں بہت زیادہ نظریاتی لوگ ہیں، ایبٹ آباد میں وہ ہمیشہ مسلم لیگ کو وہ ووٹ دیتے ہیں، چاہے مسلم لیگ کسی کو ٹکٹ دے دے۔ اچھا سردار صاحب، چونکہ اسپیسیفک اپنے حلقے پہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ تحصیل کی بات کی جائے، الیکشن کی گیما گیمی تو عروج پر ہے، سردار رجب علی خان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں، وہ بھی بھرپور کمپین چلا رہے ہیں، اس طرح سردار ہادی ہیں، دیگر جو امیدوار ہیں وہ بھی بھرپور کمپین چلا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تو اپنی کمپین چلا رہے ہیں۔ آپ کے بھی 2 پروگرام ہوئے، الگ الگ ہوئے، سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے یوسی گرینی میں پروگرام کیا، مظہر عباسی کے گھر پروگرام کیا، ایک الگ پروگرام تھا ان کا، اور اس کے بعد مرزا جاوید عباسی صاحب نے گوڑا گلی میں پروگرام کیا۔ یہ 2 آپ کی ڈویژن نظر آئی آپ کی مسلم لیگ نون میں، الگ الگ پروگرام ہوئے، لیکن ابھی تک آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ کچھ ذرائع سے ہمیں خبریں ملی ہیں کہ آپ کے نام پر اتفاق ہو رہا ہے، کیا آپ کینڈیڈیٹ ہیں تحصیل میں؟ دیکھیں ابرار بھائی، پہلی بات تو یہ ہے انوار بھائی، میٹنگیں تو ہوتی رہتی، آپ کو پتہ ہے بھائی 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے، جی لوگ کہتے ہیں اس میں دڑا بندی ہوئی ہے، جی اس دڑا بندی کے بعد آج تک وہ دڑا بندی قائم ہے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے عہدیدار تحصیلوں میں، ضلعوں میں، یوسیز میں انہوں نے اپنے اپنے رکھے ہوئے ہیں، اور دونوں کی الگ الگ میٹنگیں بھی ہوتی ہیں۔ ایز سچ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، اور میرے خیال ہے آپ لوکل ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا، آپ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، پورے پاکستان کی سیاست پہ رکھتے ہیں، تو وہ تو آپ کا اپنا علاقہ ہے، آپ کی تحصیل ہے، آپ کا علاقہ ہے۔ تو ایز سچ وہاں پہ کوئی ایسا ورکر جو تھا نا، اس نے کبھی بھی یہ جو لیڈران ہیں ہمارے ان پہ کوئی مطلب اعتراض کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ۔ آپ کی سیاسی جماعت کی ایک اچھی بات میں یہاں پہ میں ضرور کروں گا کہ ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد ایک ڈویژن نظر آئی مسلم لیگ نون میں، 2 دھڑے بڑے واضح طور پہ ہیں، سردار مہتاب کا ایک دھڑا الگ ہے اور مرزا جاوید عباسی صاحب کا دھڑا الگ ہے، لیکن ورکر کی طرف سے سوشل میڈیا پر کبھی کسی رہنما کے متعلق ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے۔ ورکر جو ہمیں ایک پیج پر دکھائی دیے، یہ مسلم لیگ نون کے ورکر کی تعریف یہاں پہ میں ضرور کروں گا کہ اس نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا، کبھی کسی اپنے رہنما کو، ان کے انٹرنل اختلافات ہیں، شاید اپنی جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہوں وہاں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ اپنی پارٹی کو ہمیشہ انہوں نے دفاع کیا، اور ایک مسلم لیگ نون کی وہ ہمیشہ بات کرتے رہے۔ یہ کریڈٹ مسلم لیگ نون کے ورکرز کو ضرور جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا، آپ نے ہمارے جو سوشل ورکر ہیں ان کو کچھ اچھے وہ کیا، ریالٹی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہمارے جو ورکر ہیں نا وہ پارٹی کے ورکر ہیں، وہ شخصیات کے ورکر نہیں ہیں، تو وہ پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ورکر کے لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہے، اب اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں جناب افتخار عباسی صاحب بھی، اور مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مرزا جاوید عباسی صاحب کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوگی، یا مرزا جاوید عباسی صاحب کے کوئی بھائی بھی آ سکتے ہیں، سردار ذوالفقار عباسی صاحب بھی آ سکتے ہیں، مصطفیٰ عباسی صاحب بھی آ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سینیٹر جاوید عباسی گروپ آپ کو بطور تحصیل میئر آگے لانا چاہ رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اگر آپ کے نام پر اتفاق ہو گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا جاوید عباسی گروپ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا؟ دیکھیں جی، یہ وقت سے پہلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ خبر میں نے آپ سے سنی ہے، باقی تو آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا ہے، اظہار نہیں کرنا چاہ رہے ویسے تو نہیں، یہ میں نے حقیقت یہی بات ہے، نہیں میں آپ ہی کے جو چند کارکنان ہیں ان سے میں نے سنی ہے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک مسلم لیگی ورکر ہوں، جی جی، ابا و اجداد کا طرف سے یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے، سیاست بھی ورثے میں ملی ہے، 1932 سے لے کر آج تک ہماری خدمات بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بجلی کا جو منصوبہ ہے وہ عنایت الرحمان عباسی کا ہے، اس کے علاوہ مین پاور
قطر میں جو لوگ گئے تھے وہ بھی عنایت الرحمان عباسی کا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تگڑے منصوبے ہیں اس علاقے کے وہ انہوں نے شروع کروائے تھے جو آج تک جاری ہیں. تو لوگ ہمیں اس نگاہ سے ہماری قدر کرتے ہیں بھئی نہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, نہ کروا پروی کی ہے, نہ کوئی اور بات کی ہے. تو میں نے 2 ٹینیور لگائے ہیں اپنا ضلع کونسل میں. تو میں چیلنج کرتا ہوں بھائی CCB کی اسکیمیں ملا کے اور 2 سالوں میں جتنے میں نے اپنے حلقوں میں یونین کونسلوں میں کام کروائے ہیں خدا کے فضل و کرم سے کسی ناظم نے نہیں کروائے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کچھ پرانے لوگ ہیں, کچھ مسلم لیگی ذہن کے ورکر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں بھائی اس خاندان کو ایک اور موقع دے دیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بہتر ہو. اگر مجھے پارٹی نے متفقہ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تو انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا جی مسلم لیگ کے بھی. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ مرزا جاوید بھائی صاحب ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو وہاں پر لے آ جائے, فیصل سردار ذوالفقار عباسی کو. کیا ایسی صورت میں آپ کا ورکر ذوالفقار عباسی صاحب کو ووٹ دے گا کہ جب کہ ان کا اس علاقے میں انفلوئنس کوئی نہیں ہے, مطلب ان کا آنا جانا نہیں ہے؟ مرزا جاوید بھائی صاحب ایک پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, بڑے معقول اور بڑے معروف وہاں کے ایک سیاسی رہنما ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تو بات ان کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن کیا ایسا لیڈر جو میئر جو اس علاقے سے اس کا تعلق نہیں ہے, بظاہر وہ ایبٹ آباد رہتے ہیں سارا, تو اس سے کیا آپ کے جو ورکر کو مایوسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے بھائی لوگ کسی پرسنالٹی کو ووٹ جو ہوتی ہے وہ کم ملتی ہے, وہ اپنی پرسنالٹی کی جو لیتا ہے 5, 10, 15, 20%, باقی جتنی بھی ووٹ ہوتی ہے وہ پارٹی کی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی یہی سسٹم تھا اور آج بھی یہی سسٹم ہوگا, اور آنے والے الیکشنوں میں بھی یہی ہوگا. جس کے پاس ٹکٹ ہوگا اس کو لوگ پروموٹ کریں گے. تو ٹکٹ کے امیدوار ہیں؟ ٹکٹ تو ہر آدمی, ہر ورکر, میں بھی ورکر ہوں, میں بھی امیدوار ہوں, حق بھی بنتا ہے, حق بھی بنتا ہے میرا. تو یہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی پارٹی کے فیصلے کے پابندی کریں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ سردار رجب علی خان کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت سے کیا یہ مسلم نون کے لیے ایک تھریٹ نہیں ہوگا کہ اگر اسے ٹکٹ مل جاتا ہے, ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کا فیصلہ ہو نہیں سکا, سردار ہادی کو بھی مل سکتا ہے, سردار رجب کو بھی مل سکتا ہے, بلال حمید عباسی کو بھی مل سکتا ہے, محمد علی کو بھی مل سکتا ہے, دیگر جو وہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اظہار عباسی صاحب ہیں, انہیں بھی مل سکتا ہے. کافی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم نون کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف میں امیدوار زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹکٹ سردار رجب علی خان کو مل جاتا ہے کہ ایک غیر متنازع شخصیت ہیں, تو اس میں لیے اس صورت میں آپ کی جو مسلم نون ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہزارہ ایبٹ آباد یہ مسلم نون کا گڑھ ہے, آپ کے لیے چیلنج ثابت نہیں ہوں گے وہ؟ دیکھیں جی میرا خیال یہ ہے بھائی اس وقت جو موجودہ پوزیشن جا رہی ہے سرکل تحصیل لورا, اس میں مسلم لیگ نون کے ورکر بھی زیادہ ہیں اور مسلم لیگ نون کی پبلسٹی بھی زیادہ ہے اور اس کی ووٹ بینک بھی زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جو بھی بالغ رادی پہ ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. بھائی سٹنگ MPA جو ہے ہمارا لورے میں وہ PTI کے ہیں, لیکن ان کے بھی ووٹ ضرور ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں کینڈیڈیٹ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن انشاءاللہ نون والے مقابلہ کریں گے اور بعد میں پتہ چلے گا. تحصیل لورا کے لوگوں نے ہمیشہ مسلم نون کو ووٹ دیا, لیکن مسلم نون نے تحصیل لورا کو کچھ نہیں دیا. نہیں وہ تو خیر سب کچھ دیا, کیوں نہیں دیا, وہ تو جو ماحول ہوتا ہے اس میں تو کرتے ہیں کام شام. تو دل سے کرتے ہیں تو مطلب کام شام تو پہلے بھی ہوئے ہیں, آپ بھی ہوتے رہے. آپ کا حق ہے آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا, وہ تو ٹھیک ہے, گراؤنڈ ریالٹی اس کے بالکل مختلف ہے. اگر کچھ ملا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے تحصیل لورا کو دیا ہے. میں جو میگا پروجیکٹ سے ان کی بات کروں گا. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی, آپ کے آباء اجداد کی یہ مہربانی ہے اس علاقے پہ کہ بجلی کا بڑا منصوبہ تھا وہ یہاں پہ لائے. اس کے علاوہ جتنے بھی میگا پروجیکٹ دیکھیں جی لورا گڑا گلی روڈ ہے, جی جی یہ بھی ہمارے باپ دادا نے دی ہے. آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ میں بالکل اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں, اس پہ سفر کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں یہی کہتا ہوں نا, سوال میں کرتا ہوں. اب 3 سال تو ہوئے ہیں نا, آپ PTI کی حکومت ہے, 8 سال ہو گئے. نہیں یہ
8 سال پاکستان تحریک انصاف کے KPK میں 8 سال ہو نہیں، گئے. یہ جو 3 سالہ ٹینیور گزرے ہیں نا، جی جی، پہلے تو کچھ 8 سال پاکستان تحریک انصاف کے ان ہو گئے، 8 سالوں میں 35 سال مسلم 5 نون سال کے وہاں پہ 5 سال ٹھیک ہے نا. مسلم لیگ نون نے بھی میگا پروجیکٹ دیے ہیں، سب کے سامنے ہیں. مثلاً بہت سارے ہیں. یہ لورا سوار گلی روڈ ہے، لورا سوار گلی روڈ بیسک ٹھیک ہے، اس کا وہ تھا، لیکن اس کے بعد اس کا ایکسٹینشن اس کو پختہ کرانے میں کس نے کرایا؟ وہ تو آپ بھی اسی وقت تھے، یہ آپ بھی اس وقت اس ٹیم کا حصہ تھے جس میں سردار یعقوب خان، اور یہ 2006-7 کی بات ہے جب وہ آپ بھی اسی ٹیم کا حصہ تھے اور آپ کا بھی اس میں رول تھا. نہیں سردار یعقوب نون کا کریڈٹ نہیں جاتا، یہ مسلم لیگ چاہے کاف لیگ میں تھے یا جس میں. دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا ہوں بھائی سردار یعقوب مرحوم نے کافی کام کیے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں. جس وقت بندہ سنیں نا میری بات، سنیں میری بات، جس وقت بندہ منتخب ہو کے آتا ہے نا، تو پھر نہ کسی پارٹی کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ہوتی ہے، وہ سب کا ہوتا ہے، مسجد کا امام کا سب کا ہوتا ہے. لیکن اپنی بساط کے مطابق، اپنی فنڈنگ کے حساب سے، خواہ اپوزیشن میں ہوں یا کسی میں ہوں، تو اپنے اس سے حق انہوں نے ادا کیا ہے. تھوڑا بہت ساری پارٹی کرتی رہی ہیں، لیکن یہ گزر اس پہ ایسا ہے بھائی مینٹیننس اس کی دیکھ لیں. اب روڈ تو بن گئی ہے نا، آپ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتے ہیں، گلیات سے بھی آتے ہیں، ادھر لورے سے بھی آتے ہیں. اب اس کی حالت کیا ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں اس کا، یہ جو لورا گلی روڈ بن رہی ہے، اس میں نے ایک کمپلینٹ لانچ کی تھی. میرے خیال ہے یہ چودھری اصغر تھے آپ کے اخباری نمائندے، ان کو بھی پتا تھا، موقع پہ لوگ بھی آئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ صحیح نہیں کی. اب وہی ٹھیکیدار ہے، اب ٹھیک ہو رہا ہے، اب وہ مجھے پتہ ہے، میں کاکا نہیں ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. اب اسی ٹھیکیدار کو انہوں نے لورے والی، جو پہلے تو یہ چاہیے تھا، وہ اس کی کمپلینٹ ہوئی تھی میری، وہ ایکشن لیول کے ساتھ بندہ تھا، اس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، اس کا نمبر بھی میرے پاس موجود ہے. پھر اوورسیئر سے میری بات ہوئی تھی، اور باوجود اس کے کہنا یہ تھا اس کی کمپلینٹ تھی، انہوں نے ایڈمٹ کی تھی، اور سب سے پہلے اس کو بلیک لسٹ کرتے ہیں، اور وہی ان کا منظور نظر ٹھیکیدار ہے، جس کو انہوں نے مطلب آگے یہ جو گڑ گلی سے ٹوارڈ جب ٹباد جاتا ہے، وہ ٹھیکہ بھی اسی کے پاس ہے. یہ تو خیر چونکہ آپ کا حق ہے، پبلک کا حق بنتا ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کسی جگہ میں پروجیکٹ میں کوئی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے یا ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، تو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے. وہ تو ہم نے بلند کی ہے، میں نے کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جس وقت بندہ اگر وہ اپوزیشن میں ہو تو پھر اس کی آواز تھوڑی سی کم سنائی دیتی ہے، اگر وہ اقتدار میں ہو اس کی آواز ہو جاتا. اب جو سنیریو بنا ہوا ہے بھائی KPK میں بھی حکومت PTI کی ہے، اور سینٹرل میں بھی حکومت PTI، پنجاب میں بھی ہے، پنجاب میں ہے. پھر ہمارے MPA بھی، ہمارے MPA نے، میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں نا، وہ تو کہہ رہا ہے ہمارے MPA بھی PTI کے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا نا بھائی ہمارے حصے کے معاملات جو ہیں وہ تحصیل لورے کے وہ پورے کرتے ہیں. جی بالکل، یہ آپ کا انہوں نے پوری طور پہ وہ تو نہیں کیا نا. آپ دیکھیں ٹینڈر جب ہوتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں، میرا وہ بھائی ہے، میرا قریبی دوست. یہ سوال میں بھی بطور ایک اپوزیشن کے جو لوگوں کا سوال ہے، میں نے اکثر MPA صاحب سے کیا، تو ان کا یہ کہنا ہے یار یہ تحصیل کو فنکشنل بنانے میں میرا بڑا رول ہے. تحصیل جو فنکشنل ہو رہی ہے، اس کے جو ادارے یہاں پر فنکشنل ہو رہے ہیں، تو وہ میں ہی کروا رہا ہوں. بہت سارے پروجیکٹس جو یہ چل رہے ہیں وہ میری ہی وجہ سے چل رہے ہیں کہ میں وہاں سے فنڈ ریلیز کروا. کیا تحصیل کا فنکشن کرنے کا ان کا کیا رول ہے؟ کیا مطلب؟ یہ ذرا فنکشنل کروانے کا رول مجھے بتائیں نا. TMO ایک گیا ہے، TMO دوسرا ہے، لیکن ایک گیا ہے دوسرا ہے. جی باقی کہہ رہے ہیں کہ اگر TMA فنکشنل ہے تو وہ میری وجہ سے ہے. یہاں انہوں نے کیا کیا، کس طرح ان کی وجہ سے ہے؟ چھوٹی موٹی فنڈنگ ہو رہی ہے. فنڈنگ کیا ہوئی ہے؟ فنڈنگ کس پہ لگاتا ہے؟ آپ نے دیکھے ہیں وہ جو بس اسٹینڈوں کے آگے جو ویٹنگ انہوں نے بنائی ہے، وہ روک دی تھی، MPA نے روک دیا تھا. یار میں رکھے نا یار، کرپشن ہوئی ہے اس پہ، وہ جو کرپشن ہوئی ہے ان لوگوں کو سزا ملی ہے. یہ جو لورا بازار میں گندگی اٹھا کے نگری روڈ کو پھینکتے ہیں، وہاں کوئی جگہ ہے پھینکنے کی؟ بالکل آپ کا ایک جینوئن کویسچن ہے، اس کو ریز کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ریز کیا ہے ہم نے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو اس کا لائٹنگ کا صاحب ہے بازار میں، وہ دیکھا آپ نے؟ وہاں پہ اڈا ہوا ہے، گزرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے آپ کو. اگر جائیں فیملی کے ساتھ تو گاڑیوں پہ گاڑی ہوتی ہے، حالانکہ وہاں پہ ٹریفک والے بھی ہیں، تھانے والے بھی ہیں.
پھر بھی گاڑی وہاں سے اچھا گزر سردار نہیں صاحب، جاتی. چونکہ پروجیکٹس کے والے سے اگر بات کریں یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، پروگرام بھی کافی طویل ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو مزید مختصر کرنا چاہیے. اب آگے چونکہ بات ہو رہی تھی الیکشنز کے متعلق، تو الیکشنز کی اگر بات کے متعلق اگر بات کریں تو آپ بھی امیدوار ہیں، تو آپ کو اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتی اس کے باوجود کیا امیدوار ہوں گے آپ؟ اس کے بعد تو وہ تو الگ بات ہے، وہ تو پارٹی جو فیصلہ کرے گی نا. مسجد میں بندہ جاتا ہے، جماعت کھڑی ہو تو پھر بندہ مسجد کے اس امام کے پیچھے ہی پڑتا ہے نا، پھر اکیلی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. ہم تو سیاسی ورکر ہیں خدا کے فضل و کرم سے، ہمارے رگ رگ میں سیاست رچی بسی ہے. یہ بات تو نہیں ہے بھائی پارٹی اگر ٹکٹ نہ دے تو بندہ کھڑا ہو جائے. اچھا پھر مجھے یہ بات نہیں بتائیے ہوتی کہ ہے. چونکہ یہ موجودہ جو صورتحال ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے میں اگر بات کروں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہی بات کروں، تو گروپ بندی جو ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کیا اس میں کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یا کہ جو اوور آل جو آپ کی ڈسٹرکٹ کی انوائرمنٹ ہے وہ اس پہ یار میرا خیال ہے بھائی یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ہر جگہ ہے. پنڈی میں دیکھ لیں آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اسلام آباد میں دیکھ لیں، اب ایبٹ آباد میں دیکھ لیں، رسا کشی شروع ہے میئرشپ کے لیے. اسی طرح یہ تو ہوتا ہے، جس کو ٹکٹ ملتا ہے وہ تو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، جس کو نہیں ملتا ہے. ایک عام تاثر یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مزاج جاوید بھائی صاحب اپنا کینڈیڈیٹ لے آتے تو بیرسٹر جاوید عباسی گروپ جو ہے وہ یا تو کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو میئر کے لیے اسے، یا پھر پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. کیا اس میں کوئی ایسا تھا؟ سچ میرا خیال ہے نہ میں نے کبھی سنا ہے، اچھا نہ سوشل میڈیا پہ لگا ہے، جی جی نہ کسی پریس میں آیا ہے، تو نہ میں نے سنا ہے. میں نے تو آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے. وہ جو زبان تو خلق جو بس ہوتی یہ ہے میرے خیال ہے اسی کی ہوئی تو نہیں ہے، ہم نے تو کبھی ڈسکس نہیں کی ہے. اچھا 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 ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کی. تو مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ کچھ نام دیے گئے تھے جو ان کی کنسنسس کے لیے کہ جی اگر متفقہ طور پہ کینڈیڈیٹ اگر اسے لایا جائے تو اس پہ دونوں گروپ جو اتفاق کریں گے. اس میں ایک آپ کا بھی نام تھا کہ اگر انہیں ٹکٹ مل جائے. کیا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ میرے خیال ہے میرے سامنے تو نہیں ہوئی ہے، اچھا تو نہ مجھے پتہ ہے، یہ بھی میں نے آپ سے ہی سنا ہے. تو یہ میں ضرور کہتا ہوں، آگے بھی کہا ہے ایک دفعہ، میرے خیال ہے آپ کے دیہات میں سپریم ہے یا دیہات اشتیاق صاحب کا اخبار ہے، جی جی وہ مجھ سے ایک بندہ تھا، اس نے انٹرویو لیا تھا جی جی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا بھائی آپ میئر کا الیکشن لڑیں گے تحصیل لورا کا؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں، یہ ورکروں کا حق بنتا ہے، مجھے ٹکٹ مل گیا تو میں الیکشن لڑوں گا، اور آج بھی میں اس پہ قائم ہوں. ٹکٹ مل گیا تو میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ سردار ارشد بھائی صاحب، آپ کا قیمتی وقت جو آپ نے دیا، اور بڑی اچھی اچھی باتیں آپ سے ہوئیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ دنوں بعد آپ سے ایک اور انٹرویو بھی جب آپ بطور امیدوار سامنے آئیں گے، مسلم لیگ نون کی طرف سے ہماری دعائیں ہیں کہ آپ جیسے اچھے لوگ سامنے آئیں، اور اس علاقے کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ ایسے جو میچور قسم کے لوگ ہوتے ہیں پاکستان جو پولیٹیکل سینس رکھتے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے. آج کے پروگرام میں کے لیے اتنا ہی، لیکن میں چلتے چلتے میں ایک یہ تاثر تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ جی دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں یا انہیں کے پروگرامز کرتے ہیں. میرا یہ پلیٹ فارم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یکساں ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، JUAF ہے یا رائے حق پارٹی ہے. کوئی بھی امیدوار ہے میرے اس پلیٹ فارم سے اپنا نقطہ نظر آ کر بیان کر سکتا ہے، اپنا نظریہ بیان کر سکتا ہے، اپنا منشور بیان کر سکتا ہے. میں جماعت اسلامی کے بھی مبشر بھائی صاحب سے کہوں گا اگر میرے پروگرام میں آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اور جو بھی کینڈیڈیٹ چاہے مسلم لیگ نون کا ہے یا PTI کا ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے وہ اس پروگرام میں آ کر اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا ہے. ہمارے اخبار کے پیجز اور ہمارا یہ چینل جو ان کے لیے حاضر ہے، کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت اچھی بات کی ہے انوار بھائی آپ نے. بھائی آپ کو کبھی بھی آپ نے جانبداری وہ نہیں کی ہے، تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ نے مجھے دعوت دی تو میں آیا. انشاءاللہ پھر جب آپ کہیں گے، جدھر کہیں گے میں آؤں گا، جو بھی جس ٹاپک پہ بھی آپ بات کہیں گے. بہت شکریہ، انشاءاللہ بات بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اور آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.